یہ تو شکر کریں چوتائی صاحب وہابی پیدا ہو گئے، پھر لوگوں کو پھر سمجھ آ گئی، ورنہ برباد ہو گیا تھا۔ صاحب نے جن انگریزوں نے سیاحت کی نا جزیرہ عرب کی، ان سعودیوں سے پہلے پھرے ہیں وہ، ان کی کتابیں پڑھے، مختلف علاقوں میں کہیں درخت تھے، کسی فلاں بزرگ قدر عورتیں جا کر پیٹ رگڑتی، شرمگاہیں رگڑتی، اولادیں مانگتی، کوئی کسی قبر پر گرا ہوا، کسی نے کہیں بت خانہ بنایا ہوا۔ یہ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ میں پڑھتے تھے، اب وہ دیکھتے تھے کہ روضہ رسول علیہ السلام کا طواف ہو رہا ہے، لوگ دیواروں کو چوم رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنے استادوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو استاد کہتے تھے، محمد حیات سندھی بڑے بڑے عالم تھے وہ، کہ سب باطل ہے، ناجائز ہے۔ تو آپ کہتے تھے روکو، وہ کہتے ہیں مرنا، لوگ عادی ہوتے، مگر اللہ نے جس سے کام لیں، ان کی طبیعت بہت امر بالمعروف اور نہیں، یہ نہیں بات ہے، اسی لیے ساری دنیا دشمن ہو گئی، وہابی وہابی۔ جرم کیا کیا؟ محمد جب پڑھ کر گئے، انہوں نے جا کر اپنے علاقہ میں درس دینا شروع، باپ بھی خلاف ہو گئے، والد ان کے بڑے عالم تھے عبد الوہاب۔ اب ان لوگوں نے سازش یہ کی کہ اگر محمد کے نام پر نام رکھیں تو محمدی بنتا، وہ چھوڑ ہی دیا جو اصل مجرم تھا ان کا، معاذ اللہ، پکڑ لیا عبد الوہاب بیچارے کو، حالانکہ عبد الوہاب کا کوئی دخل نہیں، نہ اس کا والد تھا بھائی اب سلیمان تو تھا، اس نے رد نے کتابیں لکھی، اور محمد بن عبد الوہاب باز لیا ہے، حق کہتے ہیں، مخالفت بڑی ہوئی، شیخ نکال دیتے رہے کہ ہمارے علاقے سے جو قبیلوں کے سردار نکل جا یہاں سے، کئی لوگ جو انہوں نے سپاہی پیچھے لگا دیے کہ بس پیچھے سے قتل کر لینا، اللہ بچا لیتا رہا۔ یہ سعودی خاندان جو جب ان کے علاقے میں گئے تو پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو پہلے ان سعودیوں کے بڑے نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں کسی عالم سے ملنا چاہتا، تو بیوی نیک تھی، اس نے کہا اللہ کے بندے، کل خدا کی عدالت میں اگر یہ پوچھا گیا کہ ایک عالم جو نہ تو سے عہدہ مانگتا تھا نہ کوئی دولت مانگتا تھا، صرف دین کے لیے ملنا چاہتا، تم نہیں ملے، کوئی جواب ہے تیرے پہلے؟ قسمت اچھی تھی، مان گیا۔ بات ہوئی، شیخ نے کہا میرا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں، نہ میں سلطنت چاہتا ہوں، صرف میں چاہتا ہوں تم لوگ مسلم کہلاتے اپنے علاقوں میں برائیاں ختم کرو، شریعت کو نافذ کرو، مان گیا۔ انہوں نے کہا کہ قیامت تک میں اور میری اولاد کوئی عہدہ نہیں لیں گے، دین بتاتے، اب بھی اعلی شیخ جو نا مفتی اور عالم ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ چلو انہوں نے اپنے علاقے میں جاری کیا، پھر دوسرے علاقے کے سرداروں کو پیغام بھیجے کہ تم بھی یہ جاری کر دو، ہمارے بھائی ہو، ورنہ ہم تمہارے خلاف جہاد کریں۔ یہ جو سیف پکڑی نا، زیادہ ناراض سے، ہم تو صرف واز کرتے ہیں، انہوں نے کہا پہلے واز ہی ہے، ٹھیک ہو جائیں ٹھیک، ورنہ بالکل یہ کفار اور مرتد ہیں، ان کے خلاف جہاد۔ عراق کے فتح ہوتے گئے، طائف میں بڑی جنگ ہوئی تھی نا، مدینہ شریف میں بڑی مشکل سے قبضہ کیا۔ اب وہ جتنے تھے نا پیرے شریف مکہ اور ترکی اور ساتھ ہی مجاور وغیرہ، انہوں نے علاقوں میں بدنامیاں کی کہ وہابی پیدا ہوئے ہیں، حضور کے گستاخ ہیں، بالکل بناوٹی باتیں، نہ وہ کسی نے لکھی نہ کبھی سوچی، اپنی طرف سے ہی بنا دی۔ اب بھی یہ جو ہے نا، جن کو پہلے یہ وہابی کا لیبل لگاتے ہیں، پھر ساتھ میں کہتے ہیں یہ گستاخ رسول بھی ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایسے ایک الزام نہیں، ایسا الزام لگا دو کہ لوگ کہیں توبہ توبہ، اس سے تو صبر اچھا۔ ایک الزام نہیں، الزام دو ہے، پہلے وہابی بنا دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں ایک ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے ہندو، جی، ایک ان کی بار ایسوسیشن کے ریٹائرڈ، وہ بھی بوڑھا آدمی تھا، ہندو تھا، ایک تیسرا بھی ہندو تھا، بڑے کام انہوں نے وہ تقریریں کی، میں نے خود سنی وہ۔ اس نے کہا کہ 1857 میں سب سے زیادہ حصہ وہابیوں کا ہے، ہندوؤں کا تو بہت اس میں برائے نام نہیں، ہندوؤں کا اس نے تسلیم کیا کہ میں ہندو ہوں، لیکن میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہابیوں کا ہے۔ بالکل جو کوئی ڈھونگ سے بنا تھا کہ جو کارتوسوں کو گائے کی چربی اور سور کی چربی لگی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جنگ پھوٹ پڑی ہے اور وہ غدر پھیل گیا، اور اس کو انگریزوں نے غدر کہا تھا۔ لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ جس کو ہم وہابی کہتے ہیں نا، یہ انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا، انہوں نے کہ یہ دین کی ہے۔ جو اس زمانہ بنگال اور بہار کا گورنر تھا نا، سر ولیم میورک، دینی کتاب میں بھی لکھی اس نے حضور کے خلاف السلام، اس نے پھر آور انڈین مسلمان لکھی ہے نا، اس میں ساری حکومت کو اس نے جو رپورٹ دی کمپنی کو کہ یہ لوگ مفسد اور ڈاکو نہیں ہیں دیندار، بہت با کردار لوگ ہیں، مگر ان کا عقیدہ جو ہے نا وہابیہ کا، وہ ان کو امن سے نہیں بیٹھنے دیتے، یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت جو ہے نا اس کا مسلط ہونا یہ شرک ہے، اگر ہم اس لیے یہ اپنے نہیں، اس نے انصاف سے کہا کہ وہ اپنے صحیح عقیدے کی وجہ سے نا، ورنہ یہ کوئی شرارتی لوگ نہیں ہیں،
ان سے زیادہ نیک میں نے کوئی نہیں دیکھا، مگر کیا کریں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوتی حکومت ہے، ہم ان کے زیر سایہ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہی دے دیتا ہے۔ وہ جو مقدمے بنے پھر بعد میں تحریک کے ختم ہونے کے بعد، جو امبالہ اور پٹنہ اور دوسرے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے بیچارے، جن کی ان کی جاگیریں ضبط ہوئیں، مکان مسمار کر دیے گئے، بیچاروں کو پھانسیوں پر لٹ گیا، کوئی ظاہر انڈمان میں بھیج دیے گئے، 20,000 آدمی وہاں کالے پانی میں مر گیا جا کر۔ انڈمان پہ جب اس لیے یہ لوگ جو تھے نا گورنمنٹ کے ساتھی، انہوں نے جب بہانے بنائے یہ وہابی اٹھیں ساتھ نہ، تو لوگوں کو ہٹایا نہ، ورنہ ساری دنیا ساتھ ہو جاتی، انگریزی حکومت کا تختہ اٹھ جاتا۔ تو میر سودا اس زمانے میں چغتائی صاحب دہلی میں تھے نا، وہ مجاہدین کے حامی تھے، تو جب سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یہ سارے لوگ مارے گئے، تو انہوں نے پھر ایک ربائی کہی، سودا کے مارے عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ پلیٹوں پر بیٹھے ختم دیتے رہے، تم وہ بیچارے جانے دے گئے اور تم بدنام کرتے ہو وہ وہابی تھے، اور یہ اب تک بات نہیں آئی، مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اس زمانے میں بھی لوگ نہیں کہتے کہ یار وہابیہ کی کتاب دو نا ہمیں، ہم پڑھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ امام محمد کی، ان کی اولاد کی، سب کی کتابیں آ گئیں، ترجمے ہو گئے، اللہ کے بندو ایسے دیندار لوگ، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا۔ ہمارے یہاں چغتائی صاحب مولوی صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا ان ملاؤں نے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ کوئی گروہ ایسا نہیں رہا جس نے بڑھ کر اس جہاد میں ایسا نہیں لیا کہ یہ کافر ہے، ملعون ہے، یہ ہے، 100 یہودی ایک مولوی، نعرہ بنا دیا، استغفر اللہ۔ غلام غوث ہزاروی اور اس کے چیلے یہ نعرے لگاتے